السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ٹاپک کے ساتھ مختصر سے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اس امید پر کہ آپ لوگ اسے سنیں گے، عمل کریں گے، محبت رب کو اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اللہ کریم ہمارا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کے بارے میں کہ اللہ کے نام میں کتنی برکت اور کتنی مٹھاس ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی کہتا ہے اللہ، یعنی اپنی زبان سے جب کوئی اللہ کہتا ہے تو اس کے گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے ذکر کی لذت ہے، یہ اس کے ذکر کی چاشنی ہے جو اپنے دامن میں وہ بھر لیتا ہے اللہ کی محبت کو، یہ اس کے ذکر کی چاشنی ہے۔ آج ایک آنسو جو ہماری آنکھ سے بہتا ہے اللہ کے خوف سے، تو یاد رکھیں وہ آنسو جو ہماری آنکھ سے بہتا ہے، تو یہ جو ہماری پلکیں ہیں اس کا صرف ایک بال بھی تر نہیں ہوتا، یعنی ایک بال وہ ہلکا سا تر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بال کے صدقے ہمیں معاف فرما دیتا ہے، اس بال کے تر ہونے کے صدقے ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ کل قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے اللہ، یا تو مجھے نکال کر پھینک دے یا اسے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا اللہ کی باتیں ہیں۔ صرف ایک بار اللہ کہنے سے آپ کی آنکھ میں جو آنسو بہا اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف میں، اس آنسو نے آپ کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو سرد کر دے رہا ہے تو آج تو اللہ کی توبہ کا در کھلا ہے، آج توبہ کا در کھلا ہے۔ اس کی رحمتیں ہمیں آواز دے رہی ہیں، اس کی رحمتیں ہمیں آواز دے رہی ہیں کہ آ جاؤ۔ اس کی رحمت کہہ رہی ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ انسان کو بلا رہی ہیں، کتنی محبت سے بلا رہا ہے اللہ، بھاگنے والے کو اتنی محبت سے بلا رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ آ، اے انسان پلٹ آ، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اے انسان لوٹ آ، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتائیں، ہے کوئی ایسا رب؟ ہے کوئی ایسا جو جانے والے کو صدا دے کے آ جا، تیرا خالق تیرا مالک بڑا کریم ہے۔ اب اللہ کی رحمت جس طرح بلا رہی ہے تو پھر کیوں مغرور پھرتا ہے، پھر کیوں سینہ تان کر پھرتا ہے، پھر کیوں اکڑتا ہے، پھر کیوں ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتا ہے؟ کیوں؟ جب اللہ جانے والے کو بھی، مغرور کو بھی، جو مسجد کے سامنے سے گزر تو رہا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں جا رہا، پنجگانہ نماز کی اذان کی صدائیں اس کے کانوں میں تو آ رہی ہیں لیکن وہ مسجد کی طرف نہیں جا رہا، کیوں؟ یہ صدائے دل نواز جو اذان آ رہی ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، لیکن ہم اس کی طرف جانے کے روادار نہیں ہیں۔ کیوں آنکھیں اور کان بند کر کر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جانے والے آ جا، ما غرک بربک الکریم۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ بڑا ہی کریم ہے، وہ آج تجھے بلا رہا ہے تو آج خود چلے جا، آج اپنے قدموں پر خود چلے جا، ورنہ کل تو تجھے جانا ہی جانا ہے، کل تو تجھے اس رب کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ کل بہتر یہ نہیں ہے کہ آج خود اپنے قدموں پہ آئے، کل تو وہ تجھے 4 کاندھوں کے ذریعے بلائے گا۔ بہتر نہیں ہے آج منہ کھلے ہونے کے ساتھ تو اس کے پاس جا، ورنہ کل تجھے کفن کی حالت میں اس کے سامنے منہ چھپا کے جانا پڑے گا۔ وہ بڑا کریم رب ہے، وہ صدائیں دل نواز دیتا چلا جا رہا ہے کہ آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اللہ بہت کریم ہے، لوٹ آ، جانے والے لوٹ آ، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ کس کو آواز دی جا رہی ہے؟ جو گناہ گار ہے۔ کس کو آواز دی جا رہی ہے؟ جو سرکش ہے۔ کس کو آواز دی جا رہی ہے؟ جو اللہ کی دہلیز کو چھوڑ کر جا چکا ہے، اسے آواز دی جا رہی ہے کہ آ جا، آ جا، مالک تجھے بلا رہا ہے، اپنی رحمت کے سائے میں تجھے چھپا لے گا، آ جا۔ وہ کریم رب اتنا کریم ہے کہ ہمیں بلائے چلے جا رہا ہے اور ہم اتنے مغرور ہو گئے ہیں کہ اللہ اکبر۔
اب اگر ساری دنیا کی مٹھاس سمیٹ لو نا تو اتنا میٹھا نہیں ہوگا، اتنی مٹھاس نہیں ہوگی جتنی اللہ کی اس آواز میں ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب بڑا کریم ہے، آ جا اللہ کے پاس، آ جا اللہ کی رحمت میں، آ جا۔ وہ بھاگنے والے، ما غرک بربک الکریم، آ جا، رب بڑا کریم ہے۔ آگے کہا الکریم، رب بہت کریم ہے، بہت عظیم ہے۔ فرمایا الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا ہے، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، دیکھ اس کا اور تیرا رشتہ کیا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا اس کا اور تیرا رشتہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں، اس طرح سے سمجھ لیں کہ ماں کے رشتے کو اٹھائیں۔ ماں نے آپ کو محبت سے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا، پالا، تکلیفیں برداشت کیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت کی، سالوں سال آپ کی خدمت کی۔ ماں کی ممتا کا کوئی محبت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ آج سمندر کی گہرائی تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کی محبت کے کنارے تک میرا یقین ہے اور میں وثوق کے ساتھ کہتی ہوں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے، ماں وہ ہے کہ جب ایک رات کو اس کی اولاد کہتی ہے کہ ماں مجھے ڈر لگ رہا ہے، ماں مجھے نیند نہیں آ رہی، شاعر نے کیا خوب تابش صاحب نے فرمایا کہ ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب وہ ہر رات جاگتی ہے، ایک بار میں نے کہا تھا ماں مجھے ڈر لگ رہا ہے، ماں ہر رات اس خوف سے جاگ جاتی ہے کہیں میرے بیٹے کو، کہیں میری اولاد کو تکلیف نہیں ہو، کہیں میری اولاد تکلیف میں نہ ہو، ڈر نہ گئی ہو، اور وہ جاگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ماں کی محبت ہے، وہ ماں کی محبت ہے جس کو آپ کسی ترازو میں نہیں تول سکتے، آپ کسی ترازو میں نہیں تول سکتے۔ ماں جب بولتی ہے تو جبرائیل کے لہجے میں آواز نکلتی ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کھل جاتی ہیں۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے، ماں کیا کیا نہیں کرتی اولاد کے لیے، کیا کیا کچھ سیکریفائز نہیں کرتی۔ ماں اولاد کے لیے لوگوں کے جھوٹے برتن دھوتی ہے، ماں اولاد کی خاطر، اس کی خواہشات کی خاطر، اس کی ضروریات کی خاطر لوگوں کے گندے کپڑے تک دھوتی ہے۔ وہ ماں ہے، وہ عظیم ماں ہے جو یہ سب کچھ ہمارے لیے کر رہی ہے۔ تو سوچیں جب ایک ماں آپ کے لیے اتنا کر رہی ہے تو وہ میرا رب، وہ اللہ 70 ماؤں کو جمع کر لیں، اب ان سب کی محبتوں کو جمع کریں، اس سے بڑھ کر میرا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے اور آپ سے۔ تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ کی محبت میں، اس کے خوف میں آنسو بہانا نہیں چاہیے؟ اللہ رب العزت ہمیں اپنا خوف، اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ما غرک بربک الکریم، اس کی طرف لوٹ چلیں۔ وہ بڑا کریم رب ہے، وہ گناہوں کو بھی بخش دے گا، وہ تمام گناہوں کو، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ کے پاس آتے جائیے، اس سے معافی مانگتے جائیے۔ اللہ کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہم تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کے اس بات کو، اس موضوع کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دے۔ اس میسج کو جو میں نے آپ تک پہنچایا، یہ بات جتنی بھی میں نے آپ تک گفتگو کی، آپ کا یہ اب فرض بنتا ہے کہ آپ اسے دوسرے تک پہنچائیں، اس لیکچر کو پہنچائیں، اس کی اشاعت کریں، اس کو پھیلائیں، دین کے کام میں ساتھ دیں، دین کے کام میں مل کر چلیں، اسے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، جتنا سبسکرائب کروا سکتے ہیں کروائیں۔ دین کی بات ہے، نہ جانے آپ کی وجہ سے کس کے کان تک اور کس کے ہاتھ تک، کس کی انگلیوں تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ سبسکرائب کرے، اور اس کے ذریعے اس کی نجات ہو جائے، وہ اللہ کی یاد میں رو جائے، وہ اللہ کی یاد میں آنسو بہا دے، اس کے لیے جہنم ٹھنڈی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ کی بخشش کا کیا سامان ہوگا؟ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔